کیسا ہے؟ ہاں یار اب تو رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے، چل یار کچھ لائٹیں وائٹیں لگواتے ہیں روڈ پہ اور اپنا پوری رات ٹینس کھیلیں گے۔ ہاں وہ عابد سے بھی میری بات ہو گئی ہے، وہ کہہ رہا تھا پوری رات کرکٹ کھیلیں گے، سحری کھائیں گے، پورا دن پڑے سوتے رہیں گے، مزہ آ جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، دس از صفی ود یو۔ کیوں بچوں، کچھ اسی طرح کے پلانز بناتے ہیں نا ہم لوگ رمضان میں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں بھی اسٹوڈنٹ تھا، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ تک ہم لوگ بھی کچھ اسی طریقے پلان بناتے تھے۔ لیکن کچھ اللہ والے لوگ مجھے جب انٹرمیڈیٹ کے بعد ملے اور انہوں نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں جنہوں نے مجھے دین کے قریب کیا، تو پھر اس کے بعد میں جو ہے ان تمام اعمال کی طرف آیا جو کہ صحیح طور پر رمضان میں کرنے چاہیے۔ لیکن جو وقت میں نے ضائع کیا تھا اس پر مجھے آج بھی ریگریٹ ہوتا ہے۔ میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو ہے اگر میں نہیں کر سکا تو کم از کم میں دوسروں تک اس بات کو پہنچا دوں تاکہ جو ہے دوسرے اسٹوڈنٹس جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے ساتھ بالکل کچھ بیسک چیزیں جو ہے شیئر کرنے والا ہوں جو کہ اگر آپ رمضان میں کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ وقت ضائع کریں کھیل کود میں۔ بچوں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ رمضان میں کچھ روٹین ایسا بن جاتا ہے کہ انسان سحری کرتا ہے تو فجر میں خود بخود اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ فجر کی نماز کا عادی ہو جاتا ہے۔ ویسے اگر آپ عام دنوں میں دیکھیں تو مسجد میں کتنے کم لوگ ہوتے ہیں فجر میں، لیکن رمضان میں پھر بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ گھر پہ بھی پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز ضرور پڑھتے ہیں کیونکہ وہ سحری میں اٹھتے ہیں۔ تو یہ جب نماز کی عادت ہو جائے گی نا، یہ ایک روٹین بن جائے گا کہ یار ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور پھر تراویح بھی لوگ پڑھتے ہیں، تو ایک ایسے جو ہے وہ اعمال بننا شروع ہو جاتے ہیں، ایک عادت بننی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد انسان اگر چاہے تو اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے بڑی آسانی سے۔ تو آپ لوگ رمضان میں جب یہ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کی عادت رمضان کے بعد بھی رکھیے گا، کیونکہ رمضان میں ہو یا رمضان کے بعد ہو، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو ہو گئی نماز۔ دوسری چیز ہے قرآن۔ دیکھیں، قرآن کی تلاوت آپ صرف ایک ورس پڑھیں، ایک ورس، یعنی کہ آپ بولیں الحمدللہ رب العالمین اور اس کا مطلب بھی پڑھیں، اور پھر اگلے دن جو ہے نا اس کے آگے کا صرف ایک ورس پڑھیں الرحمن الرحیم اور اس کا مطلب پڑھیں۔ کیونکہ دیکھیں، جو عمل کا دار و مدار ہے نا وہ نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ایک ورس بھی پڑھتے چلے جائیں گے اور نیت رکھیں گے کہ میں نے پورا قرآن ختم کرنا ہے، تو پھر ایک دن آئے گا کہ قرآن ختم ہو چکا ہوگا اور انشاءاللہ قیامت کے روز یہ گواہی دے گا کہ آپ نے اس کو دل سے محبت سے پڑھا۔ تو قرآن کی عادت ڈالیں۔ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں نا تو وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے دعا۔ یاد رکھیں، ہر چیز میں اللہ سے مانگیں۔ یہ مت سوچیں کہ یار یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے یا یہ بہت بڑی چیز ہے، ہر چیز میں دعا مانگتے جائیں۔ یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں دیں، یا اللہ تو نے مجھے کان دیے، میں اس سے سن سکتا ہوں، مجھے ہاتھ دیے، زینہ اترتے تو یا اللہ مجھے زینہ اترنے کی طاقت دی، زینہ اوپر چڑھتے ہیں تو اس کی دعا کریں۔ ہر چیز کے لیے دعا کرتے چلے جائیں۔ آپ ایک ہی دن میں ہزاروں دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور خاص طور پر افطار پر جب سب ساتھ بیٹھیں تو اس وقت ضرور دعا کریں۔ انسان کی دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے، یا تو اس دنیا میں یا پھر اس کا آخرت میں بے شمار ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ ہے فارگیونیس۔ یہ تھوڑی سی ٹف ہے لیکن اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ جس کے ساتھ بھی آپ کے معاملات اگر خراب ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ معاملات کو صحیح کریں اور معاف کریں۔ آج آپ معاف کریں گے، اللہ پاک آپ کو قیامت کے روز آپ کی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ تو فارگیونیس لے کے آئیے، یہ بڑی چیز ہے اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور سب سے آخری چیز ہے چیریٹی۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی کو آج 1 روپیہ دیتے ہیں تو آپ اس کی دنیا کے لیے دے رہے ہیں، لیکن وہ 1 روپیہ آپ کی آخرت بنائے گا۔ تو یہ سوچ کر کریں چیریٹی کہ آج جو میں دے رہا ہوں اس سے میری آخرت بن رہی ہے۔ تو بچوں، یہ میں نے بالکل آپ کو سمجھ لیں کہ اپنے دل سے یہ باتیں بتائی ہیں کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کا دوست صفی، السلام علیکم۔